اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی من کان بنصرتہ عمیدا ورشیدا، ومن اطاعہ بالحق فقد عاش حمیدا ومات سعیدا، ومن عصاہ فقد خاب وخسر وضل ضلالا بعیدا، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دے مجھ کو شکایت کی اجازت کے ستمگر، کچھ تجھ کو مزہ بھی میرے آزار میں آئے۔ سامعین احتشام، آج میرا گفتگو کرنے کا مقصد ہے کہ دیوبندیوں کا بڑا مناظر کہلانے والا، پاکستان کا رہنے والا مفت مجاہد دیوبندی نے بہت ہی بڑا جھوٹ بولا کہ میں نے مولوی ابو ارقم رضوی کو مناظرے میں شکست دی ہے، اور اس بیان کو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا ہے۔ آپ بھی سن لیں اس جھوٹے مولوی مفت مجاہد نے کیا کہا۔ سنا آپ نے، انہوں نے جب سے یہ بیان یوٹیوب پر اپلوڈ کیا ہے، لوگ حیران ہو کر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس نے آپ کو کس موضوع پر، کس مناظرہ میں اور کب شکست دی۔ لوگ اس تعلق سے مسلسل مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ مفت مجاہد دیوبندی کو جواب دیجیے۔ سامعین احتشام، لوگ سستی شہرت کے لیے اور اپنی بڑائی کے لیے جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا، بدنام ہوئے تو کیا ہوا، نام نہ ہوگا۔ جب مجھ تک یہ بات پہنچی، میں نے مفت مجاہد دیوبندی سے رابطہ کیا، پوچھا بتائیے آپ نے کب اور کس موضوع پر مناظرے میں شکست دی۔ اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ میرے بار بار پوچھنے پر انہوں نے جواب نہ دیا بلکہ فرار ہو گئے۔ میرا کھلا ہوا چیلنج ہے مفت مجاہد دیوبندی کو، اگر حلالی ہے، غیرت کا دودھ پیا ہے تو اپنے دعوے پر دلیل پیش کرے، اور اگر پیش نہیں کر سکتا
یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس نے مناظرے میں شکست دی ہے تو علی الاعلان یہ توبہ کرے اور اقرار کرے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ سامعین احتشام، وہ کہتے ہیں جنوب میں خنجر خوخار لے کر یار نکلے تھے، مگر افسوس ہے کہ یار ہی خود زیر خنجر ہیں۔ اصل میں یہ مفت مجاہد دیوبندی جی مجھ سے مباحثہ مناظرہ کرنے تیار ہی نہیں ہوتے، یہ بول کر بھاگتے ہیں کہ اپنی جماعت کے کسی بڑے عالم کو لاؤ۔ اس بات پر مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ ان کا کہنا ہے میں نے انسان رضا کو مناظرے میں شکست دی ہے اور شاید یوٹیوب پر اپلوڈ بھی مناظرہ کیا ہے۔ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں مفت مجاہد دیوبندی سے کہ بتائیں، آپ بڑے عالم سے ہی مناظرہ کرتے ہیں تو بتائیے انسان رضا کس دارالعلوم سے فارغ ہیں، اور چلو یہی بتاؤ ناظر قرآن انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے جس سے آپ مناظرہ کیے اور اپنی جیت کا اعلان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بات کرنا نہیں چاہتے، اس لیے بھاگنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے ہیں اس ناچیز نے مناظرے میں دیوبندی مناظروں کا کیا حشر کیا ہے۔ آپ یوٹیوب پر جو میرا مناظرہ مولوی آفتاب اظہر صدیقی سے ہوا اور مفتی عمیر سے ہوا، آپ جو ہے یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، ثبوت کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے یہ کتنے بڑے جھوٹے مکار ہیں اور کس طرح سے یہ بھاگتے ہیں۔ آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کچھ دنوں قبل مجھے ایک واٹس ایپ کے گروپ میں شامل کیا گیا اور اس میں اس بات پر مشورہ کر رہے تھے سب کہ سنی مسلمان اور دیوبندی مل کر غیر مقلدوں سے مناظرہ کریں، حنفیت کا دفاع کریں۔ اس گروپ میں مفت مجاہد دیوبندی جی بھی شامل تھے اور کہہ رہے تھے نہ یہاں پر موضوع بحث سنی ہے نہ دیوبندی ہے، موضوع بحث یہاں پر یہ ہے کہ ہم فریقین مل کر حنفیت کا دفاع کریں، اور امید ہے مولانا ابو ارقم رضوی صاحب بھی کسی مشورے سے ہم کو نوازیں گے۔ اب خود سن لیجیے۔ سامعین احتشام، سن لیا آپ نے۔ میں اپنی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اس وقت کبھی یہ نہیں کہا کہ مفت مجاہد دیوبندی سے مل کر حنفیت کا دفاع کروں گا، جبکہ مجھے لوگ کال میسج کے ذریعے سے بول رہے تھے کہ جواب دیجیے، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ قیامت خیز ہے افسانہ پر درد غم ہے میرا، نہ کھلواؤ زبان میری نہ اٹھواؤ قلم میرا۔ اللہ عز و جل ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔